بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان منقول ہے کہ پیر کے دن اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یعنی ہر ہفتے 2 دن ایسے ہیں کہ جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور وہ 2 دن پیر اور جمعرات کے دن ہیں. یہی وہ دن ہیں جس کے اندر روزہ رکھنے کی بھی ترغیب احادیث مبارکہ کے اندر آئی ہے کہ ہفتے کے 2 دن یعنی پیر اور جمعرات کو جو روزہ رکھنے کا خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے. اور بعض روایات کے اندر اس کی وجہ یہی بتلائی گئی ہے کہ ان 2 دنوں میں بندے کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. جمعرات اور پیر کو ان 2 دنوں میں آدمی کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. حضور علیہ السلام فرماتے تھے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے سے ہوں. اس لیے پیر اور جمعرات کو حضور علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے. اور ان 2 دنوں کی یہ فضیلت بھی اس حدیث میں آئی کہ ان 2 دنوں میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جنت چونکہ مختلف درجات میں تقسیم ہے. بعض حضرات نے کہا کہ جنت کے 8 درجات ہیں، کوئی کچھ درجات بتلا دیتا ہے. درجہ بندیاں ہیں جنت کے اندر بھی، لوگوں کے اعمال کے اعتبار سے مختلف درجات وہاں اللہ کی طرف سے عطا ہوں گے. جو جتنے اونچے درجے کا عمل والا ہوگا ایسے ہی اس کو اونچا درجہ ملے گا. جس طرح دنیا کے اندر مال و متاع کے اعتبار سے، دنیاوی اسباب کے اعتبار سے لوگوں کی مختلف کیٹیگریز ہیں، مختلف درجات ہیں. کوئی زیادہ مالدار ہیں تو ان کے رہنے کا معیار، رہنے کی جگہیں، مقام، مکان وہ سب الگ تھلگ ہوتا ہے، نمایاں ہوتا ہے. وہ مہنگے علاقوں میں وسیع و عریض مکانات کے اندر وہ قیام پذیر ہوتے ہیں، اور جو درمیانی درجے کے ہوتے ہیں تو پھر وہ درمیانی جگہوں میں. جو بالکل غریب ہیں تو وہ غریب علاقوں کے اندر قیام پذیر ہوتے ہیں. تو دنیا کے اندر بھی ان چیزوں کے اندر کیٹیگریز ہیں، مختلف طبقات و درجات ہیں. ایسے ہی حال قیامت والے دن ہوگا، لوگوں کے اعمال کے اعتبار سے مختلف درجات ہوں گے. جو اونچے اعمال والے ہوں گے اونچے درجات کے وہ حقدار ہوں گے. تو جنت کے مختلف درجات ہیں اور ہر درجے کے الگ الگ دروازے ہیں، داخل ہونے کی جگہ ہیں. پیر اور جمعرات کو یہ دونوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں. فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، اور ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو. یعنی مشرکین کی مغفرت نہیں ہوتی، بقیہ اللہ سارے لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. إِلَّا رَجُلٌ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَةٌ، ہاں 2 آدمی جن کے آپس میں اختلاف ہو، جن کے آپس میں توڑ ہو، جن کے آپس میں دلوں میں نفرت ہو، ایک دوسرے کے لیے بغض ہو. فَيُقَالُ، تو ایسے 2 لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتا انظروا هذین، کہ ان دونوں کے بارے میں فی الوقت انتظار کرو.
یعنی ان کے جنت میں داخلے کا فیصلہ نہ کرو، ان کے بارے میں انتظار کرو حتیٰ یصطلحا، یہاں تک کہ یہ لوگ صلح کر لیں۔ جب صلح کر لیں تو پھر ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اگر صلح نہ کریں تو ان کا معاملہ یوں ہی معلق رہتا ہے۔ اور بعض روایت کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں کہ اترکوا ہذین حتی یفیا، کہ ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں، آپس میں جڑ جائیں، اختلاف رائے کو ختم کر لیں۔ یہ آپس کے تنازع، آپس کا اختلاف، آپس کا توڑ، اس کی نحوست کہ جن دنوں میں اللہ جل شانہ کی مغفرت بڑھ رہی ہے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور اللہ جل شانہ مغفرت سے نواز رہے ہیں۔ بعض علماء نے جنت کے دروازے کھولے جانے کا مطلب یہ بھی لکھا کہ اللہ کی مغفرت بکثرت لوگوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور اللہ لوگوں کو معاف فرماتا ہے، مغفرت کا پروانہ عطا فرماتا ہے، مغفرت کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے۔ لیکن یہ دو قسم کے لوگ جن کے آپس میں بغض ہے، آپس میں نفرت ہے اور آپس میں تنازع ہے، آپس میں روٹھے ہوئے ہیں، رشتہ دار روٹھے ہوئے ہیں، بھائی بھائی سے روٹھا ہوا ہے، اعزا اقربا ایک دوسرے سے روٹھے ہوئے ہیں، یا دوست احباب ایک دوسرے سے روٹھے ہوئے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی فی الوقت مغفرت نہیں کی جائے گی، گویا کہ وہ ان دنوں میں مغفرت سے محروم رہتے ہیں۔ ایسے ہی جو فضیلت والی راتیں ہیں، بڑی بڑی راتیں، شب برات ہیں، 15 شعبان کی رات، اسی طرح شب قدر ہے جو لیلۃ القدر، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، یہ وہ راتیں ہیں جو بڑی مغفرت کی راتیں ہیں، بڑی اللہ کی طرف سے انعامات کے ملنے کی راتیں ہیں۔ لیکن ایسے لوگ جن کے آپس میں نفرت ہو، آپس میں قطع تعلقی ہو، آپس میں ایک دوسرے سے روٹھے ہوئے ہوں، ان مغفرت کی بڑی عظیم راتوں کے اندر بھی اللہ کی مغفرت سے محروم رہتے ہیں۔ یہ آپس کے اختلاف کی نحوست کہ اتنی بڑی خیر سے، بھلائی سے کہ اللہ کی مغفرت متوجہ ہو رہی ہے، اس سے محروم ہے۔ علماء نے لکھا کہ تو مغفرت اللہ کی سب سے بڑی اونچے درجے کی چیز ہے۔ اس اختلاف رائے کی اور تنازع اور قطع تعلقی کی نحوست یہ ہوتی ہے، اور بھی بہت سی برکتوں سے، اور بھی بہت سی خیروں سے، جو اللہ کی برکتیں، رحمتیں ان دو گھرانوں کی طرف متوجہ ہونے والی تھی، یہ دو گھرانے آپس کے اختلاف اور قطع تعلقی کی وجہ سے اللہ کی انگنت برکتوں اور رحمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ بہت سی دنیا کی خیریں، دنیا کی بھلائیاں اور دنیا کی برکتیں بھی ہم اس قطع تعلقی کی نحوست کی وجہ سے، اختلاف کی، جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے خود کو جو ہے نا محروم کر دیتے ہیں۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا حضور علیہ السلام شب قدر کی تاریخ بتلانے کے لیے امت کی طرف نکلے، لیکن دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے، ان کے جھگڑے کی نحوست یہ تھی کہ حضور علیہ السلام سے شب قدر کی تعیین بھلا دی گئی، آپ کے ذہن سے وہ تاریخ ہی نکال دی گئی اللہ کی طرف سے، اور یوں وہ مغفرت والی رات جو 1000 مہینوں سے افضل و بہتر تھی، وہ متعین طور پر امت کو ملنے والی تھی، متعین تاریخ کے ساتھ، لیکن آپس کے جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے وہ بڑی خیر سے، بڑی بھلائی سے اور اس عظیم رات کی تعیین سے محروم رہ گئے۔ تو ایسے ہی انگنت برکتیں، رحمتیں ہیں جو جھگڑے کی، قطع تعلقی کی، اختلاف کی نحوست کی وجہ سے ہم اپنے گھروں کو محروم کر دیتے ہیں اور ہمارے گھر اس کی وجہ سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آج جو طرح طرح کی پریشانیوں میں ہم گھرے ہوئے ہوتے ہیں، مالی اعتبار سے پریشانی، دیگر عوارض، دیگر پریشانیاں، یہ در حقیقت آپس کے اختلافات، آپس کے تنازعات، قطع تعلقی اور آپس کے توڑ کی نحوستیں ہوتی ہیں، بے برکتیاں ہوتی ہیں، جو ان شکلوں میں ہمیں ہمارے گھروں میں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ تو آپس کا جوڑ، آپس کا تعلق یہ برکتوں کا باعث بنتا ہے، اور قطع تعلقی اور توڑ بہت ساری
محرومیوں، نحوستوں اور بے برکتیوں کا باعث۔ اس لیے انسان سے جتنا ہو سکے ان رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرے۔ صل من قطعک، حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا صل من قطعک، جو توڑے تم اس کے ساتھ جوڑو، جو قطع تعلقی کرنا چاہے تم زبردستی اس کے ساتھ تعلق جوڑو اور اس قطع تعلقی کو ختم کرو۔ اور ان میں بہترین آدمی وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ صل من قطعک واعف عمن ظلمک، جو ظلم کرے اسے معاف کر دو، کیونکہ جوڑ اسی بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ ہم پرانی رنجشوں کو اور پرانی باتوں کو بلا دیں۔ اگر آپس میں اتفاق کے لیے بیٹھے ہیں، جب تک پرانی باتوں کو ہم ختم کر کے آگے کی طرف نہیں دیکھیں گے، اس وقت تک اتفاق رائے بھی نہیں ہوگا، جوڑ بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے۔ جب لوگوں کے درمیان مصالحت کروانے کی کوشش کی جاتی ہے، صلح کی کوشش کی جاتی ہے، دو جھگڑا کیے ہوئے لوگوں کے درمیان، تو پرانی باتیں اکھیڑ کر لے آتے ہیں، وہ گلے ہوئے مردے اکھیڑ کر لے آتے ہیں اور پرانی ساری باتوں کا تذکرہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب وہ پرانی باتیں سامنے آتی ہیں تو پھر صلح بالکل جو ہے کہ امید ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس لیے جو یہ چاہتا ہوں کہ بھائی تعلقات بحال ہوں، اس کو پیچھے کے بجائے آگے کو دیکھنا ہوگا، اپنے ماضی کو بھلانا ہوگا، آگے کی فکر کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں کہ پرانی باتوں کی وجہ سے ہم اپنا مستقبل اور آگے کا وقت بھی ضائع کر دیں اور بڑی خیروں اور برکتوں اور رحمتوں سے خود کو، اہل خانہ کو، اپنے گھرانوں کو، اپنے خاندان کو محروم کر دیں۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔